اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بات کو تھوڑی دوسری طرف موڑ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے. مدینہ کا ماحول بالکل چینج تھا. مکے میں تو صرف کافروں سے مقابلہ تھا، مدینہ میں تو یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کفار بھی ہیں اور منافق بھی وہاں پیدا ہوئے. اتنے سارے چیلنج اللہ کے نبی کے سامنے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں بھی زندگی گزاری، وہاں بھی انصاف قائم کیا. جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، افسوس یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، سیرت کی کتابوں کو ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، کہ سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. وہ صرف اور صرف مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھی، وہ اسلامک مرکز تھا، اسلام کا مرکز تھا، اسلامک سینٹر تھا. اور اسی مسجد سے لوگوں کو تعلیم دی جاتی تھی، مسائل سکھائے جاتے تھے. قرآن کریم کی تفسیر بھی وہیں ہوتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو وہاں سکھلایا جاتا تھا. وہیں سے سیاسی امور طے پاتے تھے، وہیں سے پوری دنیا کے اندر اسلام کیسے پھیلے گی مشورے ہوتے تھے. وہی سینٹر کا کام کرتی تھی، وہی یونیورسٹی تھی، وہی مدرسہ اور وہی اسکول، وہی کالج، سب کچھ وہی ایک مسجد تھی. اور اسی مسجد سے ایک انقلاب پیدا ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مساجد کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا. یہ سسٹم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا کہ پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا. لیکن افسوس یہ ہے، اور بہت ہی زیادہ افسوس ہے، تھوڑا بہت نہیں، کہ ہم نے مسجدوں کو صرف اور صرف یہ سمجھ لیا کہ مسجدیں صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے. مسجدوں کی اہمیت کو ہم نے گھٹا دیا، اس کی ویلیو کو بالکل زیرو لیول پہ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں برائیاں اپنے چلن پر، برائیوں کا خاتمہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کئی سال لگیں گے. ظلم ہو رہا ہے. جب تک لوگ مسجد سے جڑے تھے، لوگ مسجدوں میں آتے تھے، سارے امور مسجدوں سے طے پاتے تھے، تب تک لوگوں کے اندر انصاف بھی تھا، برائیاں بالکل نہیں تھی، بالکل نہیں تھی. ہونا نہیں چاہیے. ہر مسجد میں نماز کے علاوہ تعلیم کا حلقہ ہونا چاہیے، مکتب بھی وہی ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تعلیم ہونا چاہیے، مسئلے مسائل کا ایک اجتماع ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تفسیر لازمی طور پر ہونا چاہیے ہر مسجد میں. کہ دور حاضر کا تقاضا یہ ہے، میں کمپیریزن کر کے بات کر رہا ہوں، جتنی ضروری نماز ہے اتنا ہی ضروری ہمیں سمجھنا ہوگا قرآن کریم کی تفسیر ہونی چاہیے. میں اس کے برابر نہیں کر رہا، میں فتویٰ دے رہا ہوں. بس خیالی طور پر یہ کرنا چاہیے جتنی ضروری نماز پڑھنا ہے اتنی ضروری ہم اس قرآن کریم کی تفسیر کو، مسئلے مسائل کے سیکھنے کو، اور جو مسائل ہیں ان کو سیکھنے کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے جتنا فکر مند ہم نماز کے لیے ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں ان کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے. جو چیزیں سنت ہیں اس سنت کے ادائیگی کا طریقہ سیکھنا بھی سنت ہے. نماز فرض ہے، نماز کا طریقہ سیکھنا بھی فرض ہے. قرآن کریم سے وابستہ ہونا ضروری ہے، فرض ہے، قرآن کریم کا سیکھنا بھی فرض ہے. مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے آئے اور انہوں نے دو باتیں ارشاد فرمائی. کہا کہ میری امت کے زوال کے دو سبب ہیں، کہ امت جو ہے جو پستی میں جا رہی ہے. اس دور کی بات ہے جب انگریزوں کا دور تھا اور قرآن کریم کافی حد تک سیکھا سکھایا جاتا تھا اور زیادہ تر لوگ قرآن کریم کو پڑھتے پڑھاتے تھے. اس دور میں شیخ الہند نے یہ بات کہی، کہا کہ دو سبب ہیں جس کی وجہ سے امت آج گمراہ ہے.
کہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، سیکھنا چھوڑ دیا، قرآن کریم سے تعلق بھی ختم کر دیا، بالکل ہی رابطہ ختم کر دیا۔ اور قرآن کریم کی پہلی سیڑھی یہ ہے، قرآن کریم سے تعلق کی پہلی منزل یہ ہے کہ کم سے کم قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھنا ہر ایک کو آنی چاہیے، ہر ایک کو آنی چاہیے، یہ پہلی منزل ہے۔ اس کے بعد یہ ہے قرآن کریم کے ترجمے کو بھی پڑھنا سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کریم کی جو مطلب ہے، تفسیر ہے، جو ڈیٹیل میں جو قرآن کریم کی کتاب لکھی گئی اس کو بھی پڑھنا چاہیے، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے قرآن کریم دیکھ کر بھی ہم نہیں پڑھ پاتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مسجدوں سے تعلق بالکل توڑ دیا، صرف اور صرف یہی سمجھ لیا کہ مسجد صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے، کسی اور کام کے لیے نہیں، یہی سمجھ لیا کہ اگر ہر مسجد میں مکتب قائم کر کے اس محلے کی آبادی میں محنت کی جائے تو کوئی بھی گھر ایسا نہیں بچے گا جس کے بچے قرآن کریم پڑھے بغیر رہ پائیں، ہر بچہ قرآن پڑھے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں یہ ذمہ داری امام کی ہے، مؤذن کی ہے، دو چار لوگوں کی، یہ ذمہ داری پورے محلے کے لوگوں کی ہے۔ مسجد کے جو ذمہ دار بنتے ہیں ان کی ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ مسجد کو آباد کریں، مسجد کو بنانے سنوارنے کا یہ کام بعد کا ہے، سب سے پہلے مسجد کی آباد کاری کا کام ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ ہر مسجد میں یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم قرآن کریم کی تفسیر ہونی چاہیے، یہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو دو چار مسجد ایسی ہوگی جہاں قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے، باقی نہیں۔ اور مفتی شفیع صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات جو کہی کہ یہاں آ کر کے جڑ جاتی ہے کہ ہماری امت کے زوال کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم آپس میں اختلاف بہت رکھتے ہیں، خنث بہت رکھتے ہیں، اتفاق نہیں۔ نا اتفاقی کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفاسیر آج مسجدوں میں نہیں ہوتی، نا اتفاقی کی بات ہے، یہ ہمارے آپسی اختلاف کی وجہ ہے کہ ہمارے مسجدوں میں آج مکتب نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے یہاں ان کی شیخ الہند کی بات کو نقل کر کے یہ لکھا ہے کہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں، اختلاف ختم ہو جائے مسجدوں کا نظام سدھر جائے، دونوں نتیجے میں ایک ہی بات ہے کہ اگر کوئی بیچارہ قرآن کریم کی تفسیر لے کے بیٹھ بھی جائے تو 10 لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے، یہ صرف اور صرف اپنے نام و نمود کے لیے کام کر رہا ہے، حالانکہ دلوں کا حال صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، کون کس لیے کام کر رہا ہے وہ جانتا ہے۔ ہمارے آپسی جھگڑے ختم ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے، مسجدوں کا نظام بہتر طریقے سے وجود میں آ جائے گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ تمام برائیوں کا خاتمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں سے ہی کیا ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے بھی تک نہیں آ پا رہے مسجد، مشکل سے چھوٹی مسجد ہے تو 4-5 صف ہیں، اگر بڑی مسجد ہے تو 1-1.5 صف ہو پاتی ہے، کہ ہم نے بالکل مسجدوں کو بالکل تھرڈ کوالٹی میں، تھرڈ کلاس میں ڈال دیا۔ بازاروں میں جاؤ پوری بازار بھری ملے گی، چوپاروں میں جاؤ پوری بھیڑ ملے گی، گلیوں میں دیکھو فٹ پاتھ پر نوجوان لڑکے یوں عیاشی کر رہے ہوتے ہیں۔ آباد نہیں ہے تو صرف اور صرف مسجدیں نہیں ہے جہاں سے ہماری زندگی کے تمام مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ بات اگر کہہ دوں تو وجہ نہیں ہوگا کہ کفار کے نظر میں مسجدوں کی اہمیت ہم سے زیادہ ہے، انہیں معلوم ہے کہ اسلام کا قلعہ ہے، دین کا قلعہ ہے، دین کا مرکز یہی ہے، انہیں مٹا دیا گیا سمجھو اسلام مٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری مسجدوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، ہمارے علماء کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، ہمارے ائمہ کو مار دیا جاتا ہے۔ انہیں معلوم ہے اگر ان کو ختم کر دیا گا تو اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ لیکن مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ اگر ہم مسجدوں کا آباد کر لیں گے، اپنے اماموں کی عزت کر لیں گے، علماء کی اہمیت دل میں رکھ لیں گے اور علماء کی ہم ویلیو ہم رکھیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، تمام مسائل ہمارے دینی مسائل اور اسلام کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، کفار تو یہ بات سمجھتے ہیں۔
میرے دوستوں تاریخ کا مطالعہ کرو، پڑھو، اندلس کے اندر کیا ہوا تو پڑھو، فرانس کے اندر کیا ہوا پڑھو، روس کے اندر کیا ہوا پڑھو، جو اسلامک مرکز تھے پوری دنیا کے، اندلس جو ایک وقت میں پوری دنیا کے اسلامی کے اعتبار سے پورا سینٹر تھا، بڑی بڑی لائبریریاں تھیں اور بڑی بڑی مساجد تھیں، پوری دنیا کے لوگ اندلس جا کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن وہاں مسجد کی اہمیت گھٹ گئی، وہاں مسجدیں گرجا گھروں میں تبدیل ہو گئی۔ روس کا علاقہ آپ دیکھو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پیدا ہوئے، امام بخاری نے بخاری جیسی اتنی معتبر کتاب جو قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ کتاب وہ اکیلے روس کے اندر لکھی، وہی تمام کام ہم نے کرنا شروع کر دیے اور وہی مسائل اور وہی اسباب ہمارے یہاں پیدا ہوتے گئے۔ مسجدوں کا آباد کرنا چھوڑ دیا، علماء کو ہم نے برا بھلا کہنا چھوڑ دیا، علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں ہم نے دینا شروع کر دی، اماموں سے ہم نے جھگڑنا شروع کر دیا۔ جب ہم نے ہی اپنے پیروں میں کراڑی مار لی تو کفار اور مشرکین تو ہم پر حاوی ہو ہی جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے اندر ظلم کا خاتمہ کیسے دیا، پوری دنیا کے ظلم کے خلاف کیسے آواز اٹھائی، اس کو پڑھو، اس کی تاریخ کا مطالعہ کرو اور اسی نہج پر آپ کام کرو، مسجدوں سے جڑو۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جو لوگ ہماری مسجدوں کو گرا رہے ہیں وہی لوگ ہمارے لیے مسجدوں کو بنا کر بھی دیں گے۔ سب سے پہلے ہم سدھریں، ہم اپنے حالات کو درست کریں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا، مسجدوں سے ہم دور رہے، علماء کو گالیاں دیتے رہے، حالات پیدا ہوئے، علماء کو گالیاں دیتے، علماء کچھ کر ہی نہیں دیتے، کہیں فساد ہوا، دو چار گالیاں علماء کو دے دی، بس پیٹ بھر گیا، بس یہ ہو رہا ہے۔ یعنی ہر چیز کا ٹھیکرا علماء پر چھوڑ دے، ایسا لگتا ہے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کلکم راع، ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کے نزدیک۔ گھر کا باپ